السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں سر ڈاکٹر خالد جمیل اختر سر کے ساتھ. سر السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں سر؟ I'm fine. How are you? فائن, تھینک یو. اچھا سر, آج میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے, چونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں میں احساس کمتری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. سو سر, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ احساس کمتری ایکچولی ہے کیا, اور اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے تو بڑا ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیے, احساس کمتری میں تو سمجھتا ہوں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اور جو احساس برتری جس کو سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں وہ بھی انفیکٹ انفیریورٹی کمپلیکس ہی ہوتا ہے. تو کمپلیکس بھلے انفیریورٹی کمپلیکس ہو یا سپیریورٹی کمپلیکس ہو, وہ کمپلیکس ہی ہوتا ہے. سپیریورٹی کمپلیکس کے لوگ جو ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہے. وہ آئینہ بار بار دیکھتے ہیں, چاہے شکل جیسی بھی ہو, ان کو اپنی شکل سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ فالو کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں تو لوگ ان کی عزت کریں, چاہے وہ عزت والے کام نہ بھی کرتے ہوں, ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مانیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے سے بڑوں میں جائیں گے تو ہماری بےزتی ہوگی, تو جان کے چھوٹے لوگوں میں جاتے ہیں. چھوٹوں سے مطلب یہ ہے کہ جن پہ وہ روب ڈال سکیں تاکہ وہ پرومیننٹ نظر آ سکے, پرومیننٹ آ سکے. تو اپنی وہ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی عام طور پہ زندگی کے ناکام لوگ ہوتے ہیں, اور اچھے لوگ نہیں ہوتے جو سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں. انفیریورٹی کمپلیکس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ان کے اندر کوالٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی 3 جگہ پہ پرابلم آتی ہے. ایک تو پرابلم آتی ہے ان کی پرورش میں. ہمارے ایسے بچے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں, ان ماحول میں رہتے ہیں, ان گھروں میں رہتے ہیں جن میں سوشیو اکنامک سٹینڈرڈز کم ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے, بعض امیر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن جن گھروں میں ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتے ہیں بچوں کو, وہ ان کو اپنی رائے دینے کا حق ہی نہیں دیتے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے دبے دبے رہتے ہیں. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, ہماری اسکولنگ. جو ہمارا ٹیچر ہے, وہ ٹیچر بھی بعض اوقات نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ بچے کو, اگر بچہ کوئی آرگومنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس آرگومنٹ کو پورا جواب نہیں دینے دیتا, اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے. نتیجے کے طور پہ جو بچہ ہے وہ سہم جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو گھر سے انفیریورٹی کمپلیکس کا آپ کو تاثر شروع ہوتا ہے, دوسرا آپ کی اسکولنگ سے. اچھا, تیسرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ مس ہیپ ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو زندگی دے, اگر ان میں سے کوئی نہیں رہتا اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے چچا ماموں یا کسی رشتے کے اوپر. دیکھیے, غریب سے غریب بھی باپ ہوگا نا, تو جو آپ کی شان ہوگی نا اس باپ کے ساتھ وہ اور ہوگی. اسی طرح آپ کا اگر اپنا گھر نہیں ہوتا بچپن میں, اور آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہو, آپ اپنی مرضی سے شور نہیں مچا سکتے, آپ اپنی مرضی سے چیخ و پکار نہیں کر سکتے, کھیل کود نہیں کر سکتے, تو یہ انوائرمنٹ آپ کے اندر انہیبیشنز پیدا کرتا ہے, اور ان انہیبیشنز کے بعد آپ کے اندر ایک کمپلیکس آ جاتا ہے, اور آپ ڈرتے ہو, آپ خوفزدہ ہوتے ہو, آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ آپ ہوتے نہیں ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بچوں میں یا جن لوگوں میں انفیریورٹی کمپلیکس آتا ہے, ان کو 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1, پہلی چیز تو ہے کہ ایسے بچوں کو یا بڑے لوگوں کو تعلیمی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ان کو دے شوڈ میک شیور کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے سامنے تو بول نہیں سکتے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکس میں ہیں. اگر وہ تعلیمی طور پہ اور معاشی طور پہ بہتر ہو جائیں گے تو پھر ان کو وہ کمپلیکس جو ہے نا وہ دکھانے کی یا چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ خود عزت احترام کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک تو دس از. نمبر 2, سائیکولوجیکلی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خود سے گفتگو کرنی چاہیے آئینے کے سامنے. اگر مطلب چلے اس کو اگر میں نہ بھی کہوں تو they can talk to themselves, they can think about themselves. وہ ایک لسٹ بنائیں اور وہ دیکھیں گے نہیں میں تو یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, فلانا شخص جس کے اندر یہ تمام خوبیاں نہیں ہیں وہ تو بڑا اکڑ کے چلتا ہے, تو why should I not do it. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں سیلف اسیسمنٹ. اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے.
اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے جو ان کی تصدیق کرتے ہیں. دیکھیے کچھ چوائسیز تو ہمارے پاس ہیں نا, ہم معاشرے کے اس حصے میں ان لوگوں کو دوست بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک عجیب سی مثال دینے لگا ہوں کہ آپ غور کیجئے گا کہ آپ, اللہ نہ کرے, امیر غریب دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی تھوڑا سا سوشیو اکنامکلی غریب ہو اور وہ اپنے امیر رشتہ داروں کے سامنے یا ان کے گھر میں چلا جائے تو اس کو ان کے سامنے نا کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اگر اس میں سے ڈونگے میں سے زیادہ سالن ڈال لیا یا 2 بوٹیاں زیادہ ڈال لی تو یہ کہیں گے گوار سا آدمی ہے. یہ کمپلیکس ہے. اسی طرح وہ گفتگو نہیں کرے گا, اس نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوں گے نا تو وہ اپنے آپ کو چل نہیں پائے گا. تو اس لیے آئی تھنک میرے نزدیک جو میں نے باتیں بتائی ہیں, اپنی سیلف اسسمنٹ کریں, ایسے لوگوں کو ملنا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو ایمپاور کریں اور اپنے ڈریس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں ان لوگوں سے ملیں جو لوگ آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہوں. دنیا میں آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ, اور جو سنوبش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ ملنا ہی چھوڑ دیں. آپ دیکھیے گا ایسی کیا بات ہے, there is nothing like inferiority complex. اس دنیا میں کوئی کسی سے انفیریئر نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے. یہ الگ بات ہے کسی کو عقل زیادہ دے دی, کسی کو شکل زیادہ دے دی, نہیں, کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا, کسی کو صحت زیادہ دے دی, تو سب, تو اس لیے وی شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ اینڈ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج, بڑا مجھے اچھا لگا اور بڑی اچھی طرح سے آپ نے ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ وضاحت کی اس کی. تھینک یو سو مچ. اوکے, سی یو اگین.